حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ علی یہ لفظ کاٹ دے۔ وہ سہیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ معاہدہ کرتے ہیں محمد رسول اللہ اور ہمارے مابین، اگر آپ کو رسول مانتے ہوتے، آپ کو رسول ہی مان لیتے تو اختلاف کیا تھا؟ یہ کاٹ دیجئے رسول اللہ، محمد بن عبداللہ لکھیے۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ اس کو کاٹ دو۔ کس چیز سے؟ قلم سے۔ حضرت علی نے کہا میری یہ جرأت اور جسارت نہیں، میں کاٹ دوں، میری یہ جرأت اور جسارت۔ آپ میں یہ جرأت اور جسارت ہے؟ کبھی مسجد النبوی کا ڈیزائن بناتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نام کیکوں کے اوپر لکھتے ہیں اور اس کے اوپر چھری کو چلا دیتے ہیں اور اصلاح بھی نہیں کرتے۔ جو اصلاح کرے یہ بڑا متعصب ہے۔ اور میرے بھائیوں، دلوں کو کھولو، شرح صدر پیدا کرو، غور و فکر کرو، ہم کر کیا رہے، ہم کر کیا رہے۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش بنایا جاتا ہے، رسول اللہ کی جوتی کا نقش بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی حقیقی جوتی وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن رسول اللہ کی اس جوتی کے نقش پہ پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نالین کی شبیہ کے اوپر نام محمد لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ان میں سے کوئی بات اگر کسی کو حوالہ چاہیے، میرے پاس لنکس بھی موجود ہیں اور آپ کا عام مشاہدہ بھی ہے، نالین کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے، مثال بنتی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ باپ تمہارے کا بھی جوتا ہو، تمہارے سگے باپ کا بھی، کیا اس جوتے کے اوپر اپنے باپ کا نام لکھو گے؟ کیا باپ ایئرپورٹ کے اوپر آئے، باپ کے جوتے لے جا کے ان جوتوں کے ساتھ باپ کا استقبال کرو گے؟ یہ کیا عقل کے اوپر پردے ہیں، جوتے لہرا رہے ہیں اور جوتوں کے ذریعے استقبال کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بعد آ جاؤ، ان نالین کے اوپر سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دو۔ اگر تم نے نالین کا نقش بنانا ہی ہے تو ان کے اوپر سے نام محمد کو مٹا دو۔ اگر مسجد النبوی کا عکس بنانا ہے، نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے تو ان کے اوپر چھریوں کو چلانے سے بعد آ جاؤ۔ اسی پر بس ہے، اسی پر بس نہ ہو سکا۔ بدعت بانچ نہیں ہوتی، بدعت بانچ نہیں ہوتی، بدعت بچے جنتی ہے۔ پچھلے برس یہیں پہ اسی ممبر پہ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا، آپ گواہ ہیں۔ ملتان کے اندر ایک لڑکی کو حور بنایا گیا تھا اور اس کے آگے پیچھے کس قسم کے ناچ اور بنگڑے ہوئے تھے، سب آپ گواہ ہیں۔ وہ رسول جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا، اس رسول اور پیغمبر کے نام کے سامنے بنگڑے، ڈول، رقص، سرنگیاں، پیانو، طبلے بجائے جا رہے ہیں، اس رسول اللہ کے نام کے اوپر معاذ اللہ بجائے جا رہے ہیں۔ وہ رسول جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا، جو بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے، جو قافلے کے اندر اونٹ کی گردن کے اوپر اطلاع کے لیے جو گھنٹی ہے کہ جانور حملہ نہ کریں، اس کو شیطان کی آواز کہتا ہے، اس رسول کے نام کے اوپر ڈول بھی ہو، ڈمکا بھی ہو، باجے بھی ہو، گانے بھی ہو، بنگڑا بھی ہو، دھمال بھی ہو، اور ایک بندہ اٹھے بہت بڑی گدی کا پیر ہو اور کہے جی ڈول بجانے کی میرے پاس یہ دلیل ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا معاذ اللہ رسول اللہ ڈول بجا رہے تھے، معاذ اللہ، یہ دلیل ہے۔ کسی امتی کا خواب بھی اب حجت ہو گیا۔ وہ رسول جو آلات موسیقی کو، اور اسی پر بس نہیں، حیران رہ جائیں گے، اس سال میری نظر میں اس سال گزرا ہے، ہو سکتا آپ کی نظروں میں پہلے بھی گزرا ہو، ماشاءاللہ اب یہ جو عید آ رہی ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، خود بھی مانتے ہیں جی رسول اللہ نے نہیں منائی، جی صحابہ نے نہیں منائی، جی تابعین نے نہیں منائی، تبا تابعین نے نہیں منائی، لیکن کس نے منائی ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے۔ وہ جو پیدائش کی خوشی کے اوپر، مسلمانوں کے پیدائش کی خوشی ہے، عقیقہ ہے اسلام میں، لیکن وہ جو ایک سال گزر جانے کے بعد کی خوشی ہے، یہ اسلام میں موجود نہیں ہے، اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے پہلے تھے عیسائی،
یونانیوں نے اس سے قبل عیسائیوں سے، اور مذہب کے اندر آسمانی مذاہب میں عیسائی پہلے تھے جنہوں نے اپنے نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا، نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا۔ یہ کس نے منائی ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے۔ یہ دلیل ہے، ابو لہب دلیل ہو گیا۔ حالانکہ اس نے بھی جو روایت ملتی ہے جس کے اندر بہت سے اشکالات ہیں، اور وہ روایت بھی عجیب و غریب ہے، بات آئی ہے تو سن لیجئے جی۔ کسی شخص نے خواب دیکھا تھا کہ ابو لہب نے جس ہاتھ سے لونڈی کو آزاد کیا تھا رسول اللہ کی پیدائش کے اوپر، اس ہاتھ کے پیچھے ابو لہب کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ کس نے دیکھا تھا؟ دیکھنے والا کون تھا؟ کہاں پہ تھا؟ کس نے بتایا؟ کوئی پتہ نہیں، مجہول الحال۔ اور خواب بھی کسی کے حجت ہوتے ہیں، اور پھر یہ خواب قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، قیامت تک کے لیے ٹوٹ جائیں۔ کس کے ہاتھ؟ ابو لہب کے ہاتھ۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، ان ہاتھوں پہ پانی مل رہا ہے۔ وہ ہاتھ جن کو اللہ کہہ رہا ہے ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان ہاتھوں کے اوپر پانی مل رہا ہے۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے! دلیل یہ ہے